السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ہمایوں اقبال لندن سے۔ پاکستان سے ایز یوزول بری خبروں کے سلسلے جاری ہیں۔ کم ہی ویسے تو اچھی خبر آتی ہے، مگر اب تو کافی زیادہ کوئی انتہائی ہو گئی اور مختلف اینگل سے۔ پہلے باجوڑ والا دھماکہ ہوا جو سیکورٹی لیبس ہے، بڑا کلیئرلی بندے کو سمجھ نہیں آتی کبھی۔ ایران بھی تو اسی طرح کے ہماری جغرافیکل سچویشن میں ہے، اس کے ساتھ بھی افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، اس کو بھی اسی طرح اس نے بھی ریفیوجیز لیے تھے، اس نے بھی، بلکہ وہاں پہ تو زیادہ ریلیجس جو ہے وہ شیعہ کنٹری ہے، اور طالبان کا مذہب ہمیں پتہ ہے، مذہب مینز جو ان کا فقہ ہے تو یا مسلک ہے، تو اس کے باوجود اب اس طرح کے مسائل وہاں پہ نہیں ہیں۔ اگر ہم غربت کے حساب سے دیکھیں کہ بھئی وہ مل جاتی ہیں، ان کو ایزی ایکسیس ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، تو انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے اور وہاں پہ بھی بہت مسائل ہیں۔ وہاں تو ہندو مسلم کا مسئلہ ہے، جس میں مسلمان ہندوؤں کو مشرک سمجھتے ہیں، اور آف کورس ہندو مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے خداؤں کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، تو وہ اتنے سیریس پرابلم۔ اور پھر اس کے ہندو مسلم کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے لسانی پرابلم ہے، نارتھ ساؤتھ کا ہو گیا، پھر وہ ناگالینڈ وغیرہ کے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ اس طرح کے معاملات وہاں تو نہیں دیکھتے۔ اور ہمارے ہاں مسلسل یہ پچھلے کتنے عرصے سے، کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مگر مجال ہے کہ وہ سیکورٹی والے کسی بندے کا ہیڈ رولنگ ہم نے سنی ہو، یا اس کو کوئی نیم شیم کہ بھی آپ نے کوئی مس کی ہے چیز، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے، کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے، ایک بھی دھماکہ کیوں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بھی آپ کہیں جی ہم نے 900 روکے اور ایک، باقی دنیا میں تو ایک بھی نہیں ہوتا، یا ایک ہو جائے تو یہ بہت بڑا اس کو ایشو بنتا ہے۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی جانیں ضائع گئیں۔ دوسرا پھر اس کے بعد رضوانہ بچی کا جو معاملہ ہے دیکھ لیں، اب وہاں پہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اسٹیٹ کو، لیکن کسی چیف جج کے دروازے پہ آئین نے دستک نہیں دی، نہ کوئی کسی کے، نہ اعتزاز احسن صاحب کو، نہ لطیف کھوسہ صاحب کو، نہ کسی ایون اسٹیبلشمنٹ کے کسی اس کو کچھ مسئلہ ہوا کہ بھی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ اور اس کو صرف ایک بچی کے ساتھ نہ سمجھیں، دس از اے مائنڈ سیٹ جو کہ وچ از ہیپننگ آل اراؤنڈ، ایکسپلائٹیشن ہے، اور یہ سارا اس میں بہت سارے بڑے بڑے سیریس قسم کے اور سائیکوپیتھک ٹارچر ہے، اور انسانیت کے ساتھ ظلم ہے بیسیکلی۔ پتہ نہیں بچی بچتی ہے کہ نہیں، اللہ کرے اللہ اس کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، لیکن آپ سوچیں کہ کیا ہوا کیا ہے یہ، اور ابھی تک آپ مجرموں کو پکڑ بھی نہیں سکے، مطلب ان کو وہ تو انصاف دلانا تو الگ بات ہے۔ تو یہ آپ کے نظام کا حال ہے، سو روٹن، کتنا زیادہ راٹ ہو چکا ہوا ہے کہ ہر جگہ بونے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ بونے یہ ڈوارفس نہیں ہیں، یہ جو تھیوری ہے اس کو بھی انشاءاللہ کسی ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا۔ مدثر احمد کی نے یہ انٹروڈیوس کروائی تھی، یہ مجٹس ہیں جو ڈیروگیٹری ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ہائٹ، فزیکل ہائٹ آف دا پرسن، یہ مینٹل ہائٹ کی بات ہے۔ دماغ جو جن کے کوزوں میں بند ہو چکے ہیں، جو نیورو ٹپیکل کا وہ لیول پہنچ چکا ہے کہ ہلکی سی ایٹیپیکل چیز ان کو پریشان کر دیتی ہے ہر جگہ پہ، اور کرپشن کا وہ لیول ہے کہ بھی کیا بندہ اس کا ذکر کرے۔ اور یہ سلسلے چل ہی رہے تھے، اس سے آپ بڑی مشکل سے ذہنی طور پہ کوپ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دوسری خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، جس طرح کی امینڈمنٹس چل رہی ہیں، پتہ نہیں اب اس کا کیا بنے گا، کہ کچھ لوگ تو اس کو پارشل مارشل لا کا نام دے رہے ہیں، یا پارشل لا کہہ رہے ہیں جس طرح، تو یا ماشاء اللہ پلس کہہ رہے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میں اس کو پاچی کا نام، میرا خیال ہے وہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے سوٹیبل ہوگا، کہ پاکستان اور چائنا کا کمبائنڈ سٹائل کا گورننس ماڈل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں تو اب چلے اس کا تھوڑا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور اس طرح کی دوسری جو چیزیں کی گئی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں پازیٹیو سائڈ چلیں اس کی یہ بنتی ہے کہ یہ جس طرح بانوں کی بھرمار ہے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، صحت سے لے کے آپ نے سیکورٹی فورسز ہم نے ڈسکس کر لی، انصاف کا نظام تو خیر پوچھے نہ، وہ تو بھرا پڑا ہے اوپر سے نیچے تک، تو بیوروکریسی میں، بزنس میں، ہر جگہ۔
تو اس میں آف کورس اگر ہم پازیٹیو اس کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے واقعی کوئی کام کرنا ہو تو دے نیڈ فل اتھارٹی، اور خاص کر جس طرح سے پچھلے کوئی چند سالوں میں اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، مختلف تجربے کیے گئے ہیں، تو یہ لگتا یہی ہے کہ بھئی چلیں اس میں اگر کوئی تھوڑا سا اینگل نکلتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے واقعی پازیٹیو کام کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس وقت وہ چاہیے، کنٹرول چاہیے. لیکن اس کے نیگیٹو اینگل میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ ہیں. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پچھلی اپنی ہسٹری ہم دیکھیں، جتنے بھی یہ بغیر سبجیکٹ ایکسپرٹس کے اتھارٹی حاصل کی گئی ہے، ایکسپرٹیز کے بغیر، وہ بہت ہی خوفناک رہی ہے ہمارے ملک میں. اور خاص طور پہ جب اتھارٹی بہت زیادہ کمبائنڈ ہے، جہاں ڈویژن آف وہ نہیں ہوتی، پاور نہیں رہتی جس طرح کے پاکستان میں ہے کہ اگر طاقت بھی آپ کے پاس ہے، بندوق بھی آپ کے پاس ہے اور کنٹرول بھی آپ کے پاس ہوگا، تو یہ تو ویسے ہی ان اٹ سیلف تھیوریٹیکلی بھی بہت خوفناک ہوتا ہے. ایون چائنا میں بھی اتنی کنورجنس آف پاور نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں ہے. وہاں بھی فورسز اور بندوق الگ ہے اور باقی ڈیسیجن میکنگ پولیٹیکل والی سائڈ الگ ہے. اور بہت سارے اب تو ایون چائنا نے اور بھی اوپن کرنا شروع کر دیا، جس طرح یہ پین گونگ شینگ جو ان کے نئے انہوں نے وہ لگائے ہیں اپنے ہیڈ آف پارٹی، اکنامک ہیڈ آف پارٹی، اس کے لیے سینٹرل اسٹیٹ بینک کے لیے، جو کہ شاید اب آگے جا کے اسی پروسیس کے تھرو گورنر بھی بنے اسٹیٹ بینک کے. ہی از ناٹ ایون پارٹی کے جو وہ بھی نہیں ہیں، الیکٹڈ ممبر بھی اس طرح سے نہیں ہے. اینڈ ہی از پروفیسر ان ہارورڈ اینڈ کیمبرج یونیورسٹی. تو آؤٹ سائڈر لیکن سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ ساری دنیا اس وقت ایکسپرٹس کی طرف نکل رہی ہے، ہر چیز بہت کمپلیکس ہو گئی ہے. تو اگر آپ پاور کنورج کریں گے اور کنورج بھی ان لوگوں پہ کریں گے ساری اتھارٹی اور پاور جن لوگوں کے پاس مختلف چیزوں کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو وہ تو تباہی پھیلا دیں گے. میرا خیال ہے وہ اگر وہ نیت ان کی اچھی بھی ہوگی، چلیں یہ بھی اگر مان لیں، تو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. ان کو لوگ بڑی جلدی بیوقوف بنا لیں گے، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے اکثر کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ ان کو بیوقوف بنا کے وہ کنونس کر لیتا ہے. مجھے تو یہ جو ہے بہت ہی خوفناک چیزیں ڈیولپمنٹس لگ رہی ہیں، جو چاہے نیت اچھی بھی ہو، مجھے لگتا نہیں کہ ان کا آؤٹ کم کبھی بھی اس تاریخ میں بھی اچھا نکلا. تو میں اگر اس کو کمپیئر کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان از گوئنگ بیکورڈ. خیر ہر کسی کو یہ لگ رہا ہے، لیکن آئی کین میک اے فیکچوئل فائنڈنگ. مجھے یہ لگا کہ بھئی یہ 12ویں صدی کا اور 13ویں صدی کا برٹن سے میں اس کو کمپیئر کر سکتا ہوں، جو کہ پری میگنا کارٹا کی سچویشن تھی. تو اگر ایک تھوڑا سا پازیٹیو اینگل نکلے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد اپرائزنگ اس طرح کی ہوتی ہے، یا لوگوں کا اس طرح سے ان چیزوں کی وجہ سے ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ ایٹ لیسٹ میگنا کارٹا کی سٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ بھئی پاکستان کو اس وقت کوئی اتنے لمبے چوڑے کانسٹیٹیوشنز، امینڈمنٹ، رول، ریگولیشنز، ہم نے دیکھا کہ پاکستان اوور ریگولیٹڈ، ہر چیز میں دھڑا دھڑ چیزیں موجود ہیں اتنی زیادہ، اور امپلیمنٹیشن لیول پہ اصل جہاں پہ پرابلم ہے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. رضوانہ بچی کا کیس دیکھ لیں آپ، یہ بم دھماکے والا دیکھ لیں، کہیں پہ ابھی تک ان کو سمجھ لگ سکی کہ کرنا کیا ہے اصل میں. تو اس سلسلے میں مجھے یہ لگتا ہے، ویسے اس کا یہ بھی اچھا ہوگا کہ میں ابھی کوئکلی آپ کو، جن میرے ویورز کو میگنا کارٹا کا زیادہ علم نہیں ہے، میں ایک بہت ہی کوشش کرتا ہوں کہ صدیوں پہ محیط سفر کو بہت چھوٹے سے اس میں ایکسپلین کرتا، تاکہ ان کو سمجھ لگ جائے کہ میں کیوں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں برٹن سے. اور اس سے ان کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ ابھی میں آئی ایم شیور کہ دے ول بی کنونسڈ ود می کہ بھی جو 5 مین میگنا کارٹا کی اصل جو 7 تھی، جو 5 کلازز ہیں، 5 لائنیں ہیں، ہمیں بھی اصل میں اس وقت وہی چاہیے. اور اگر صرف وہ 5 چیزیں بھی امپلیمنٹ ہو جائیں میگنا کارٹا والی پاکستان میں، تو پاکستان زمین سے اٹھ کے آسمان پہ جا سکتا ہے. 95% چیزیں پاکستان کی صرف ان 5 کلازوں کے امپلیمنٹیشن، لیکن امپلیمنٹ بھی ہوں. یہ نہ ہو کہ صرف لکھ کے رکھ، جیسا باقی سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوا 10,000 چیزیں. میگنا کارٹا کی طرف جائیں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا، تاکہ آپ کو سچویشن سمجھ لگے پاکستان کی. دیکھیں میں بہت زیادہ پیچھے تو نہیں جاتے، لیکن چلیں ولیم سے شروع کرتے ہیں. ولیم ون یہ تھا ڈیوک آف نارمنڈی. نارمنڈی کو آپ جانتے ہوں گے، ڈی ڈے لینڈنگ، جو ورلڈ وار 2 کے حساب سے، اس سے پھر ورلڈ وار کا نقشہ چاہیں تو اس حساب سے نارمنڈی کی آپ نے کافی نام سنا ہوگا.
یہ ڈیوک تھا ولیم جو نارمنڈی کا، اور نارمنڈی واز پارٹ آف فرانس، تو فرانس کے کنگ کا کے کورٹ کا یہ ڈیوک تھا، اس کا یہ حصہ ہوتا تھا. تو لیکن پھر اس نے، اب ہم تفصیل میں، اس کو 7 سال کی عمر میں، اس کی وجہ سے سٹوری انٹرسٹنگ ہے، چلیں کوئکلی کہ بھئی یہ 7 سال کا تھا تو اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کو ٹائٹل مل گیا. لیکن ہی واز، کچھ لوگ اس کو ولیم دی باسٹرڈ بھی کہتے ہیں. اس کے باپ کا تھوڑا ایشو تھا اس کی برتھ کے سلسلے میں. تو لیکن بہرحال اینی وے ہی گاٹ دا ٹائٹل آف ڈیوک، 7 سال کی عمر مل گیا. پھر اس کو پرابلمز رہے، لیکن 1066 میں آ کے اس نے اتنا ایکسپیرینس حاصل کر لیا تھا، بڑا بھی ہو گیا تھا، تو بیٹل آف ہیسٹنگ میں اس نے ہیرلڈ کو ہرا کے انگلینڈ فتح کر لیا، جو اس کو پھر ٹائٹل مل گیا ولیم دی کانکرر کا. یا جہاں سے پھر آپ دیکھیں گے کہ انگلش ہسٹری میں نارمن کانکویسٹ کا کنسیپٹ آتا ہے، نارمنز کی چلتی ہے، کیونکہ ان کو ہاؤس آف نارمنڈی بھی کہتے تھے، تو یا ہاؤس آف نارمن بھی کہتے تھے. تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے سلسلہ. اب یہ کیونکہ آؤٹ سائڈر تھا تو اس نے آیا، تو اس نے پھر یہاں کے بیرن سے جب ڈیل کی، کیونکہ اندر سے بھی سپورٹ تھی یقیناً اس کو، جو لوگ تنگ تھے، ہیرلڈ وغیرہ یا جو بھی اس زمانے کے وہ مین کنٹیسٹر تھے کنگ بننے کے لیے، ان کے ساتھ اس نے چارٹر آف لبرٹیز سائن کیا، ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا کہ بھئی کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیا نہیں. تو تھوڑا کنگ کی پاورز کا ٹیل کرنے کی کوشش ہوئی. لیکن وہ سارا ایز یوزول جس طرح ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں بھی ہے کہ بھئی وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ آپ بن جائیں تو بس پھر آپ ہی آپ ہیں. جس طرح ہمارے بھی چیف آف آرمی اسٹاف ایک دفعہ بنانے کے لیے پرائم منسٹر کے پاس پاور آتی ہیں، اس کے بعد وہ ساری پاور واپس کنورج کر جاتی ہے، دوسری طرف ہی نکل جاتی ہے. اینی وے، تو پھر اس کا بیٹے نے بھی یہی کیا، ہنری تھا اس کا، ہنری ون اس کو کہتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح بنا پھر وہ کنگ، اس نے بھی چارٹر لبرٹیز. پھر آگے اسٹیفن اس کا بیٹا تھا، اس نے بھی یہی. ہنری ٹو آ گیا، اس کا آگے بیٹا، اس نے بھی اسی طرح چارٹر لبرٹیز سائن ہوتے تھا، لیکن کچھ بھی عمل شمل کوئی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح ٹیکس ٹوکس لگتے تھے، بادشاہ کی مرضی تھی، جو مرضی کرتا پھرے، جیسے مرضی کرتا پھر. پھر اس سے اگلا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ وہ ہے رچرڈ، آپ نے نام سنا ہوگا کروسیڈز کے سلسلے میں، رچرڈ دی لائن ہارٹ، جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جس نے میرے خیال 30 کروسیڈ لڑی تھی. تو اس سلسلے میں یہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کا چرچا. واپسی پہ آتے ہوئے خیر یہ ہے وہ کیپچر کر لیا ڈیوک لیوپول آسٹریا میں. اس نے اس کو ہاسٹیج بنا لیا، اور اس کا کو بہت ہی ہیوی اس کو رینسم پے کرنا پڑا، سلور کی شکل میں، میرا خیال ہے پتہ نہیں 35,000 kg یا سم تھنگ لائک دیس. مختلف فگرز ہیں، آج تک کنفرم نہیں ہوئی، مختلف جگہ مختلف چیزیں کوٹ کرتے ہیں. تو جرمنی، آسٹریا، یہ وہ سارے. تو بہرحال اینی وے، تو وہ وہاں سے چھوٹا، ایک یہ بہت بڑا برڈن پڑ گیا. دوسرا آتے ہی اس نے پھر فرانس سے جنگ شروع کر دی. اب یہ مختلف کروسیڈز ہو گئیں پھر اس کے پکڑنے کے لیے، پھر یہ جنگوں کا اس کو شوق تھا، اچھا فائٹر واریر مشہور تھا. تو اس کو ڈیفنس بجٹ اس کے زمانے میں بہت زیادہ انکریز ہو گیا. وہ انکریز ہوا تو وہ کہاں سے آنا تھا؟ وہ بیرنز پہ ڈالتے تھے، بیرن نے کہاں سے لینا ہے؟ اس نے عام لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ہیوج رائز ہوا ٹیکسز میں، جس سے کہ اس کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں میں اینگر اور فرسٹریشن پھیل گئی. اب یہ دس واز دا بیس ایکچولی. یہ ہے یہ پیریڈ ہے 1189 میں یہ کنگ بنا، اور 10 سال کے لیے رہا. 1199 میں اس کی ڈیتھ ہوگی. تو یہ سارا پیریڈ اس کا اس طرح سے گزرا. لیکن اینڈ پہ یہ تھا کہ لوگ اس بہت زیادہ تنگ تھے ٹیکسز، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ اینگر فرسٹریشن. تو یہ جو میں پاکستان سے کم، تو عام لوگوں کا برا حال ہو چکا تھا. اب جان کو بیرن سے مل ملا کے کنگ بنا دیا. وہ بنا تو اس نے پہلے اسی طرح سے پیکٹ شیکٹ کیے، لیکن بعد میں وہ بھی مکر شکر گیا اسی طرح، ٹیکسز بڑھ گئے. پھر اس زمانے میں فلپ ٹو تھا، اس نے حملہ کر دیا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی اس کی فرانس میں، نارمنڈی کے اس میں. تو وہ اس نے بلکہ کیپچر بھی کر لیا، ان سے واپس لے لیا انگلینڈ سے نارمنڈی کا علاقہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے. وہاں پہ بھی ہار بھی گیا، لیکن جنگ کے لیے خرچہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. اوپر سے اندر اس کے چکر میں جب ٹیکسز اور زیادہ بڑھے تو اندر اپ رائزنگ ہو گئی. بیرنس نے بھی، لوگوں نے بھی، ساروں نے بہت زیادہ ایک سول وار ٹائپ چیز شروع ہو گئی. اب اس میں بلکہ کئی کچھ یہ بھی ہے کہ لندن وغیرہ پہ بھی قبضہ ہو گیا. اس نے پھر وہ اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ان سے پیکٹ کیا. وہ پیکٹ یہ میگنا کارٹا ہے، جس میں کہ جو رنی میڈ یہاں پہ لندن میں ساتھ ہی جگہ ہے، وہاں پہ یہ ہوا
بیٹھ کے ہوا تو بیرنس کے ساتھ، لیکن آف کورس اس میں لوگوں کا بھی انہوں نے ایڈ کیا. اس کی ہم 5 مین کلوزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں 1215 کی. تو 1215 میں یہ میگنا کارٹا سائن، اس کے 5 مین اب چیزیں ہیں. آپ سوچیں جو مین اصل میں کرتا تھا. ایک تو یہ ہے پولیٹیکل لبرٹیز. انہوں نے کہا جی لوگوں کو ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ کرائم نہیں کرتا، کسی کو فزیکلی نقصان نہیں پہنچاتا املاک کو یا جان مال، اس کے جو بھی آئیڈیاز ہیں پولیٹیکل، ان پہ اس کو تھوڑی لبرٹی ملنی چاہیے. اس پہ نہیں اس کو پکڑ کے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا ہلکا سا بھنک بھی پڑ جاتی تھی. بلکہ کئی دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی بادشاہ کسی نے کسی سے بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس طرح کی چیز چلا دیتا تھا اس کے خلاف کہ بھی اس نے یہ بات کی ہے یا یہ سوچ رہا ہے یہ اس طرح کے اس کے خیالات ہیں، تو اس پہ بھی پکڑ کے اس کو ایگزیکیوشن اور وہ سارا کچھ ہو جاتا. تو وہ انہوں نے کہا جی پولیٹیکل لبرٹیز ایک تو عام لوگوں کو ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ تھا کہ بھئی بادشاہ کو، کنگ کو انڈر لا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی کنگ از ابو دا لا، نو ون شیل بی ابو دا لا. تو وہ جو پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا کہ بھئی گاڈ نے کا نمائندہ ہے کنگ، اور جو گاڈ کی پاور ہے وہی کنگ کی جو مرضی آئے، تو وہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہو گئی کہ کنگ کی پاور کا ٹیل ہو اور وہ انڈر دا لا ہو، اس پر بھی کوئی رولز ریگولیشنز لگتے ہوں جس کی اس کی بھی پوچھ پرتیت ہونی چاہیے. 2 ہو گئی چیزیں. تیسری چیز یہ تھی کہ بھئی لا اور جوڈیشل پروسیجرز بننے چاہیے جوڈیشری کے اور لا کے اور رولز ریگولیشنز. یہ ان کے پروسیجرز ریفائن ہونے بننے بھی چاہیے اور ریفائن بھی ہونے. اس سے پہلے بادشاہ کا جو دل ہوتا تھا وہی بس لا، وہی ہر چیز سمجھی جاتی تھی. وہ ہونے چاہیے 3 چیزیں. چوتھی چیز یہ تھی کہ بھئی جو رائل آفیسرز ہیں ان کو بھی، ان پر بھی یہ لا اور ان کا بھی یہ جو انکروچمنٹس کا عمل شروع ہو گیا تھا اس زمانے میں بھی، لینڈ گریسپنگ ہو جاتی تھی. پھر رائل آفیسر کو ایسے ہوتا تھا کہ وہ جس سائڈ پہ بھی چلا جائے، چاہے غلط ہے صحیح ہے، اگر اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے بادشاہ کے جو بندے تو، یا جو بھی بیرن بادشاہ کے ساتھ اس نے اگر کر لیا ہے تو بس وہ ساری اسٹیٹ، سارا مشینری، ہر چیز اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی آ کے. غلط صحیح کا بالکل ختم رائے ہو جاتا تھا. بس اس نے کہہ دیا تو بس دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، بس یہ ہو جاتا تھا. جو کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اب جگہ، جس کی وجہ سے پھر یہ ساری انارکی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک میجرس آ جائیں، بونے آ جائیں اوپر سے، وہ جو فیصلہ کریں اس کے پیچھے سارے یہ کرپٹ لوگ، ہر پاندہ ہر چیز، سارے پوری فورس اس کے پیچھے جمع ہو جاتی. بہر یہ تھا کہ ان کا بھی یہ انکروچمنٹس اور یہ رائل آفیسرز کی جو ہے نا کٹیل ہونی چاہیے پاورز. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی کسی بھی بندے کو آپ بغیر کنوکشن کیے ہوئے کرائم پر بغیر کنوکشن کے، بغیر پروسیجر کے پنشمنٹ نہیں دے سکتے. دس واز ویری امپورٹنٹ کہ پہلے یہ ہوتا تھا جس طرح میں نے بتایا کہ بھی اٹھایا بس لے گئے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ بس بادشاہ نے کر دیا، رائل آفیسرز نے کر دیا تو وہ کافی ہے. کوئی ٹرائل شائل کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اس وقت یہی ہوتا ہے. عدالتیں موجود ہیں لیکن ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے. وہ صرف آئی واش ہے سارا. انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے، جو بدماش یا جو زیادہ طاقتور ہے وہ اپنا سارا کچھ دے، ہی ہیز اٹ ہز وے اور شی ہیز اٹ ہز ہر وے، جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں. تو یہ تھا. اور اس کے ساتھ ہی آگے یہ تھا کہ بیرنس کی اور لوگوں کی ڈیوٹیز بھی ہونی چاہیے، ان کو جو بتائی جانی چاہیے. یہ نہیں کہ بھی آپ اچانک آ کے کہہ دیں کہ یہ آپ نے کرنا تھا اور نہیں کیا. ان کو بتائیں کہ ڈیوٹیز کیا ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں، بیرنس کی بھی ہے، لوگوں کی، اور ان کے رائٹس بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو رائٹس بھی دیے جائیں، جس میں یہ اوپر والی تھوڑی زیادہ تفصیل ہے. باقی ان کے جنرل رائٹس ہیں کہ بھی آپ یہ نہیں کہ ان کی زمین آپ ہتھیاتے پھریں بغیر پسند آ گئی ہے یا ہم گزر رہے ہیں اور یہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جو بھی بہانے اس زمانے میں چلتے تھے، جو آج بھی چل رہے ہیں تقریباً. آپ دیکھیں کہ قبضہ مافیا کس طرح سے چلتا ہے، اور آج بھی پاکستان میں اسی طرح سے 12ویں صدی کے حساب سے اتنا ہی افیکٹو ہے، عام بندہ اتنا ہی کمزور ہے. تو یہ تھا. اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا تھا جو لفظ بیرنس، مرچنٹس جو بزنس والے ہیں، اور پیپل اینڈ کامن پیپل، کیونکہ دوسرے لوگوں کو تو پہلے ہی بہت زیادہ مراحت مل رہی تھی. تو یہ جو 5 جو ابھی ڈسکس کی، یہ اس کی مین وہ تھیں جو کلازز ہیں. اور یہ اتنی اسٹرانگ ہیں آپ دیکھیں، اور اتنی پاورفل ہیں، اور اتنا بیسک سات ہے اس کو کہہ لیں آپ، کہ یہ اس کو بعد میں 1790 میں میرے خیال 29 ہے یا جو بھی ڈیٹ بنتی ہے، لیکن 1790 میں امریکن جب کانسٹیٹیوشن یو ایس کو، جس کو 13 اسٹیٹس نے وہ امپلیمنٹ کیا تھا،
ख़ास तौर पे 14th अमेंडमेंट, बल्कि सारी इस बहुत ज़्यादा इस पे बेस है मैग्ना कार्टा पे, और मेरे ख्याल वो रेफर भी करते हैं इसी तरह ये, और ये 550 साल बाद उसका समझ लें। फिर उसके बाद ये 1948 में जो यूएन ने चार्टर बनाया है ह्यूमन राइट्स वाला, उसमें भी मैग्ना कार्टा से उन्होंने बोरो किया है बहुत सारा ये इंटेलेक्चुअल और इसकी क्लॉजेस। तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंटली लिखी हुई और इतनी यूज़फुल है और इतनी बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे लगा, और फिर उसका कंक्लूड कर देते हैं कि वो फिर उसी तरह ही हुआ, जॉन फिर मुकर गया, फिर लेकिन उसकी डेथ हो गई 1216 में, उधर किंग उसने अटैक कर दिया इंग्लैंड की, अब उस पर पहले तो नॉर्मंडी तो पहले ले चुके थे, तो इसका फिर आगे बेटा था हेनरी जो थ्री, अपना जो ये था जॉन का, वो फिर उसके साथ फिर ये दोबारा हुआ मैग्ना कार्टा साइन प्रॉपरली एक दफ़ा 1217 में, फिर जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 1225 में। तो ये तीन उसकी थी, 1215 में ये स्टार्ट हुआ प्रोसेस समझ लें, और 1225 में कंक्लूड होके फिर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर हम इसको वैसे देखें तो तीन वजूहात बनी थी, अगर हम सारा इसको दरिया को कूजे में बंद कर दें तो वो तीन, एक ये थी कि भाई जो टायरेनिकल रूल था किंग का, उसके खिलाफ ये असल में लोगों ने ये सारा ये उसका एंड रिजल्ट ये था। दूसरा ये था कि जो इंक्रोचमेंट्स होती थी रॉयल फोर्सेस की तरफ से, चाहे वो फिजिकल बीटिंग, टॉर्चर या जो भी उसमें, या अमलाक के सिलसिले में लोगों की इज्जत जान माल के तहफ़्फ़ुज़ किसी भी, तो उसमें रॉयल फोर्सेस जो अपने तौर पे किंग नहीं भी करता था तो वो भी फिर माशाल्लाह अपने तौर पे भी लगे रहते, क्योंकि कोई पुछ परतीत कोई नहीं थी, जिस तरह पाकिस्तान में आजकल होता है कि ताकतवर की गेम थी सारी, सबसे ताकतवर किंग था, जिसकी किंग तक रसाई है बस वो सबसे ताकतवर है, उसके बाद उसी तरह ग्रेडिंग थी नीचे। तो जिसका जो फिर दिल का ये था कि भी जो फिर उन्होंने किंग ने डायरेक्ट अफेक्ट किया लोगों को, वो था टैक्सेस, कि जिससे वो फिर बिल्कुल नक्को नाक हो गया, उन्होंने कहा भी अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये अब अगर आप देखें, अब आपको समझ भी लगी होगी मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आज के पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो लेटेस्ट अभी करीबी अमेंडमेंट्स आई हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा ये अब लगता है कि ये 12वीं सदी का ब्रिटेन में आप पहुँच चुके हैं। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि भाई हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ये सारी चीज़ें इतना लंबा चौड़ा ये आप ना करें, आप ये बस 5 चीज़ें, ये जो मैग्ना कार्टा बस इम्प्लीमेंट कर दें, आप कहेंगे ये लेकिन इम्प्लीमेंट होगा प्रॉपरली, तो मेरा ख्याल है कि 95% चीज़ें आपकी सिर्फ ये 5 लाइनों से हल हो सकती हैं। तो बाकी लेकिन देखें अब, ये तो बातें ही होती हैं, हमारी कौन सुनता है, लेकिन कहना फ़र्ज़ है, बहरहाल हमें हमारी ड्यूटी है कि हम कहते रहें, हो सकता है किसी के कान पे जूं रेंग ही जाए। तो देखते हैं कि क्या बनता है इनका, जो इन्होंने अभी किया है, अगर ये उस तरह से ही हुआ जिस तरह अयूब साहब ने दरिया दे दिए थे इंडिया को सारे, और आज हम सारे सफ़र कर रहे हैं रावी ब्यास देख के, हम दिल खून के आंसू रोता है। फिर मुशर्रफ साहब ने कर दिए अपने फैसले जो जिनका आज तक भुगत रहे हैं, फिर ये जो था उनके बाद जो हुआ है ये रिकोडिक वाला मामला, वो भी। तो अब देखें अब ये क्या बनाते हैं, अल्लाह करे कि ये नीयत लगता तो है कि इनकी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोसीजर ठीक नहीं है फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इवन सर चाइना, जैसा मैंने अर्ज़ किया, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, बहुत ज़्यादा दुनिया में उस पर सोचो गौर होश किया जा रहा है, आप भी करें, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लेके आएँ प्लीज़ हर जगह, और ऑनेस्टी और कोई उसका सिस्टम लेके आएँ, अपने बौनों से जान छुड़ाएँ, कम से कम 20-30% तो काबिल लोग लेके आएँ निज़ाम में मुख्तलिफ शोबों में, जिनके ज़रिए फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, अगर आप वाकई इकॉनमी रिवाइव करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया वीलॉग, जिसके लिए माजरत है। काइंडली अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।